الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علامہ ابن قیم جوزی بیان کرتے ہیں، ایک دن میں اپنے گھر کے صحن میں کتاب پڑھنے میں مصروف تھا کہ میری نظر اپنے قریب ایک چیونٹی پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سے کئی گنا بڑے پتنگے کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بار بار کوشش کرنے میں جب وہ ناکام رہی تو وہ اس پتنگے کو وہیں چھوڑ کے اپنی بل کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ واپس نکلی تو اس کے ساتھ 10 سے 15 اور چیونٹیاں بھی موجود تھیں، اور یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ چیونٹی ان کو پیغام دے کر آئی ہے کہ باہر ہمارا رزق موجود ہے اور اس کو میں اکیلے اپنے بل میں نہیں لا سکتی اور مجھے مدد کی ضرورت ہے، اور دیگر چیونٹیاں اس کی مدد کرنے کے لیے باہر نکلی تھیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ تمام چیونٹیاں اس پتنگے کی جگہ پر پہنچیں تو میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے اس پتنگے کو زمین سے اٹھا لیا۔ وہ چیونٹیاں اس جگہ میں چکر لگاتی رہیں، دائیں بائیں پھرتی رہیں۔ جب انہیں وہ پتنگا نہ ملا تو جو دیگر چیونٹیاں سوراخ سے نکلی تھیں وہ سب کی سب واپس چلی گئیں، اور وہ چیونٹی وہاں پر پھر تلاش میں مصروف ہو گئی۔ میں نے اس پتنگے کو زمین پہ رکھا۔ جب چیونٹی کو اس کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ دوبارہ اپنے بل میں گئی اور دوبارہ اپنے ساتھ چیونٹیوں کو لے کر آئی۔ میں نے دوسری مرتبہ بھی ایسے کیا۔ بیان کرتے ہیں کہ تیسری مرتبہ اتفاق ایسا تھا کہ اب اس کی بل سے چھوٹی چیونٹیاں نہیں نکلیں، بلکہ وہ جو جسامت میں بڑی ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ باہر آئیں، اور میں نے اب کی بار بھی اس پتنگے کو زمین سے اٹھا لیا۔ جب انہوں نے اس جگہ پر آ کر تلاش کیا تو انہیں وہ پتنگا وہاں پر نہ ملا، تو اب وہ واپس جانے سے قبل انہوں نے اس چیونٹی کو کہ جو 3 مرتبہ سوراخ میں پیغام لے کر گئی تھی اس کو وہیں پر پکڑا اور اس کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس عمل کو دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی۔ میرا یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں اس چیونٹی کی موت کا سبب بنوں، اور مجھے یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کا انجام ایسا ہوگا۔ میں تو صرف حقیقت حال کو جاننے کے لیے ایسا کر رہا تھا کہ یہ اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے کتنی محنت کرتی ہے۔ لیکن جب میں نے ان بڑی چیونٹیوں کی یہ کیفیت دیکھی، ان کا یہ انداز دیکھا کہ انہوں نے اس چھوٹی چیونٹی کو ختم کر دیا، اس کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو مجھے اپنے اس عمل پہ انتہائی افسوس ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ بڑی چیونٹیاں اس چھوٹی چیونٹی کو مارنے کے بعد اپنے بل کی طرف روانہ ہوئیں تو میں نے وہ پتنگا ان کے راستے میں رکھ دیا۔ اب جب انہوں نے اس پتنگے کو دیکھا تو پھر وہ چیونٹیاں واپس اسی مقام پہ آئیں جہاں پر انہوں نے اس چھوٹی چیونٹی کو قتل کیا ہوا تھا۔ اس کے بدن کے بکھرے ہوئے ٹکڑے وہ بھی انہوں نے اٹھائے، اور پتنگے کو بھی اٹھایا اور ساتھ لے کر وہ اپنی سوراخ میں داخل ہو گئیں۔ علامہ ابن قیم جوزیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ اپنے استاذ محترم کے سامنے بیان کیا تو میرے استاذ محترم نے مجھے کہا کہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، عزم کرو کہ آئندہ تمہاری وجہ سے کسی بے جان کو، بے زبان کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو میں نے اپنے استاذ محترم کے سامنے یہی عرض کیا کہ میرا ارادہ اس چیونٹی کو قتل کرنا نہیں تھا، انہیں نقصان پہنچانا نہیں تھا، میں تو صرف حقیقت کو جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ بار بار اپنے بل میں جاتی ہے اور پہلے سے زیادہ چیونٹیوں کو ساتھ لے کر آتی ہے، تو کب تک یہ سلسلہ ان کا جاری رہے گا۔ الغرض استاذ محترم نے یہ کہا کہ یاد رکھو، صرف انسان ہی نہیں، صرف حیوان ہی نہیں، پرندے ہی نہیں، بلکہ حشرات الارض بھی جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس چیونٹی کو جو قتل کیا گیا وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو ان کا رزق نہیں ملا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ ناکام واپس لوٹ رہے تھے۔ ایسے کئی مواقع آتے ہیں کہ جب چیونٹیاں محنت کرنے کے باوجود اپنا رزق نہیں پا سکتی،
رزق محنت کرنے کے باوجود وہ اپنی مطلوبہ چیز کو اپنی بل میں نہیں لے جاتیں۔ ان چیونٹیوں نے جو اس چھوٹی چیونٹی کو قتل کیا تھا وہ رزق نہ ملنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ انہوں نے سمجھا یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ اس واسطے پہلے 2 مرتبہ چھوٹی چیونٹیاں بل سے باہر آئیں اور تیسری مرتبہ وہ بڑی چیونٹیاں باہر آئیں، یقیناً جن کی سردار نے ان کو یہ حکم دے رکھا ہوگا کہ اگر اب کی بار بھی یہ سچی ثابت نہ ہو اور اس کا جھوٹ عیاں ہو جائے تو پھر اب اس کو تم نے سزا میں قتل کر کے آنا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ جھوٹ اتنی بڑی نحوست ہے، جھوٹ اتنی بڑی لعنت ہے کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ حشرات الارض بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، چیونٹیاں تک اس سے نفرت کرتی ہیں۔ ایک مسلمان آج جھوٹ کو اتنی بڑی نحوست نہیں سمجھتا کہ جتنی نحوست قرآن و سنت نے بیان فرمائی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابی داود میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت کے وسط میں ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں، جنت کے وسط میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس مسلمان کو کہ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، چاہے وہ مذاق کی ہی وجہ سے ہو۔ آج ہمارا ماحول ایسا بن چکا ہے، ہماری عادات اور مزاج کے اندر جھوٹ شامل ہو چکا ہے، اور مذاق سے جھوٹ بولنا تو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ اس نے یہ مذاق میں جھوٹ بولا ہے تو مذاق میں بولا ہوا جھوٹ جھوٹ شمار نہیں ہوتا، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں جھوٹ بولنے والے کے لیے جنت کے وسط میں ایک گھر کا وعدہ کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا معاشرہ جس میں مذاق میں بولے ہوئے جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھا جاتا، وہ اس قدر حدیں پار کر چکا ہے کہ ہمارا جو تھیٹر ہے، ہمارا جو سینما ہے، اور ہمارے جو کلچر کے ڈرامے ہیں وہ بھی جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اس میں لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، ماؤں بہنوں کے متعلق جھوٹ بولا جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے فرشتوں اور اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی تقدیر کے متعلق بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور اس پر کہے لگائے جاتے ہیں۔ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اس سے محظوظ ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں آئے، جھوٹ سنا، کہے لگائے، اور اس سے ہمارا جو دل کا درد تھا وہ تھوڑا ہو گیا، اس سے ہماری بے چینی جو ہے وہ سکون کے اندر تبدیل ہو گئی۔ تو ہمارا یہ طریقہ بلا شبہ ہمیں اللہ سے دور کیے ہوئے ہے۔ احباب ذی وقار، آئیں جس طرح حشرات الارض جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، اس طرح ہمیں بھی جھوٹ سے نفرت کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی زبان پہ پہرہ دینا چاہیے کہ کبھی اس سے جھوٹی بات ادا نہ ہو، نہیں تو کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا ہوگا۔ دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔